الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي سلطان مکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بدبخت یعنی بدقسمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ماہ رمضان ہمیں عطا ہوں، یہ بھی اس کا انعام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان شروع ہونے سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور اس واقعے کے حوالے سے آپ ہی کے شہزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مہینے آیا کرتے تھے، اور جو بھی کچھ اس میں ہوا کرتا تھا اچھا یا برا وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آخر میں رمضان مبارک آیا اور پھر اس نے کہا کہ میں آج کے بعد پھر کبھی نہیں آؤں گا، اور یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آخری سال تھا، اور اسی سال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے
دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ ہمیں جب تک رمضان عطا فرما رہا ہے ہم خوش قسمت بن کر رہیں، نہ کہ بدبخت بن کر رہیں۔ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب رہیں، اور میرے رب عز و جل کی رحمتیں برکتیں ہر وقت ماہ رمضان میں جو برستی ہیں، جو گزر گیا اس کے اور جو موجودہ وقت میں برس رہی ہوتی ہیں، وہ ہم سب کے لیے نئی اور نیکیوں میں اضافہ اور ہماری بخشش کا سامان ہوتی ہے۔ تو بہرحال والدین کی بھی عزت اور احترام اور ان کا تقدس برقرار رکھا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں آپ کے برکت ہو اور والدین حیات ہوں تو ان کی چک چک، ان کی پک پک پہ صبر کیجیے، جواب نہ دیجیے، مسکرائیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ یہی عمل آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کر اپنے حصے میں ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں لے لیجیے۔ دیکھیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور اس کو 3 مختلف کتابوں میں یہ روایت تحریر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں جنت میں داخل ہوا تو میرا استقبال حمزہ بن عبد المطلب نے کیا، اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اور میزان عمل پر وزنی اعمال، جو اس کو وزن دار کرنے کے لیے، وہ آپ پر درود پاک پیش کرنا ہے اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالی سے دعائے رحمت مانگنا۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، کہ درود پاک پڑھنا الحمدللہ ہم سب کے لیے بے حد مفید ہے، پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت اور پیار سے اور گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، ہو سکے تو روضہ رسول کا تصور باندھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر روبرو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نیک اعمال
یا نیک عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور یہ طویل عمر میں نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر نیکیوں کی نیت کی اور انتقال ہو گیا تو اس نیکی کی نیت کے سبب اللہ تعالیٰ وہ نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا کہ وہ ایسے ہی کہ جیسے کہ اس نے اس پر عمل کیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں، مغفرت والا مہینہ ماہ رمضان ان قریب ہمارے درمیان موجود ہوگا، اور اس کے لیے اچھی اچھی نیت کر لیجئے۔ ایسا نہیں کہ بھائی رمضان آ گئے اور اللہ نہ کرے کہ دل میں چبھن ہو، روزے رکھنا پڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہے نا، بڑی مشقت ہوگی، تراویحیں ہیں، بڑی مشقت ہوگی، تو یہ ایک خاموش چبھن ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس کو ہم، اس چبھن کو اپنے دل سے نکالیں، اور جب یہ نکلے گا، یعنی یہ نفاق ہمارے دل سے نکلے گا، تو یہ بات یاد رکھیں، پھر ہی حقیقتاً ہمیں جو ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو سکیں گی، ورنہ کوئی رحمتیں برکتیں حاصل اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح کے ہونی چاہیے۔ جب میرے رب عز و جل نے اس ماہ رمضان میں اس کی ہر گھڑی رحمت بھری بنا دی ہے، اس کے اجر و ثواب کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا عطا کر دیا گیا ہے، بلکہ اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اہتمام دیکھیے میرے رب عز و جل کا اس رمضان مبارک میں، ہر گھڑی ہر لمحہ رحمت کا نزول ہے۔ چھوٹے عمل کرنے سے اس کا ثواب دگنا ہے، اور جب دعا کرتے ہیں تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول اور مستجاب ہوں گی۔ ایک ہمیں کہ ہم رمضان کی اثر رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سیزن آ گیا، اب تو لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ مطلب کاروبار ہوگا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ سیزن جو آج ہم نے عید کے سبب اس کو منایا، رمضان کا مہینے کو عید کے سبب ہم نے اپنے لیے سیزن بنایا، اصل میں یہ سیزن کپڑے پہننے کا نہیں، اصل میں یہ سیزن نیکیاں حاصل کرنے کا، اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا مہینہ ہے۔ اس کا سیزن ہے یہ، اصل سیزن یہ ہے ہمارے لیے، مگر ہم کہتے ہیں سیزن آ گیا ہمارا۔ ہم نے ہر چیز اپنی مہنگی کر دی بدقسمتی سے۔ ہمیں تو حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کفار
جو ہیں وہ اپنے 25 دسمبر کے حوالے سے اپنی چیزوں کی آدھی قیمت کر دیتے ہیں، آدھی قیمت کر دیتے ہیں یورپ کے اندر، اور ایک ہم ہے کہ ہم اپنی چیزیں آدھی کرنے کے بجائے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ سیزن ہے، عید کا وقت ہے کہ ہم لیں گے، اور اب دیکھیے کہ بچوں پر کیا گزرتی ہے، بچوں پر کیا گزرتی ہے کہ جہاں عید کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر ہماری ان کی جو صورتحال دیکھ کے جو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے، بعض لوگ صبر و شکر سے عید گزارتے ہیں۔ تو حقیقت عید جو ہے نا وہ اچھے اور نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ مزدور کو مزدوری ملنے کا نام عید ہے، کہ آج مزدور کو جب مزدوری مل رہی ہے، جو خوشی اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہی عید ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس ماہ رمضان کی برکتیں اس قدر بیان فرمائی ہیں کہ اگر ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں، یقین جانے موٹی موٹی کتابیں بھری پڑی ہیں، اتنی روایتیں اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مطلب یہ کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے بندوں پر کس قدر کرم فرماتا ہے، اور یہ ایک بندہ ہے کہ اس کے باوجود اپنی زندگی غفلت میں گزارتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور زمین کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر تک یعنی آخری رات تک بند نہیں ہوتے، کھلے رہتے ہیں۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رات دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت، یہ 500 برس تک جو ہے گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اس کو نعمتیں جنت میں عطا فرما رہا ہے، اور قبل اس کے کہ جنت میں داخل ہونے کا تمام اہتمام فرما رہا ہے، کہ اس کو نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں، فرشتوں سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں اس بندے کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ کبھی ہم ہوئے اس کے لیے؟ ہم تو اگر فکر مند ہیں تو اپنے ذریعہ معاش کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے۔ ہماری آنکھ کھلتی ہے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے،
ہماری آنکھ اس لیے نہیں کھلتی کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، نہ جو پڑھنے والے وہ پڑھیں گے، باقی آپ کو پتہ ہے کہ مساجد فجر میں خالی ہوتی ہیں، اور دیگر نمازوں کا بھی کوئی اچھی حالت نہیں ہے، ہمارا علاقہ مسلمانوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ سب کے سب مساجدوں میں آئیں تو یہ مساجدیں کم پڑ جائیں، اور جگہ بہ جگہ مساجد بنائی جائیں تو بھی کم پڑ جائیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کی فکر نہیں، اور ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ جس طرح دنیا کی فکر ہے، اگر اسی طرح ہمیں بخشش و مغفرت کی فکر ہو جائے تو ہم سعادت مند کہلائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، کس کے بارگاہ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے وہ روایت یاد آتی ہے، اور میں مطلب اس پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں نے کئی بار آپ لوگوں کو سنائی میں نے، کہ اس سے اس بات کی اہمیت پتہ لگتی ہے۔ وہ کیا روایت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج لیلۃ القدر کی شب ہے، آپ کیا مانگیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کریں گے؟ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہو لیلۃ القدر، بلکہ آج کی رات جو ہے وہ تمام دعائیں قبول کی جائیں گی، تو سب سے پہلے ہمارے نزدیک دنیا سب سے پہلے ہوگی، یا پھر ہم جس تکلیف میں مبتلا ہوں گے وہ دعا ہوگی ہمارے پاس، یا جس آزمائش میں ہم گرفتار ہوں گے وہ دعا ہمارے نزدیک ہوگی؟ مگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری بخشش و مغفرت ہے، جن کے ذریعے ہم پیدا کیے گئے، جن کے ذریعے زمین و آسمان، چاند و تار، لوح قلم، عرش بنایا گیا، اور جن کے ذریعے اس امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے گئے، وہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں۔ اس بات سے اہمیت لگائیے کہ مغفرت کی دعا کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، ہم کہاں کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں، ہمارا ایک طریقہ ہے نا جو ہمارے پریکٹیکل یا ہمارے طریقہ کار میں ہمیں ہوتا ہے، مگر ہم اس کو احساس کا ہمیں بعد میں ہوتا ہے، بلکہ احساس کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر رہے ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بیمار ہے شدید تو ہم اس کی مطلب یہ ہے کہ دماغداری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو صحت یاب کر دے، اس کو اچھا کر دے، اور بڑی مطلب مسجد کے امام صاحب سے بھی دعائیں کروا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، مسجد کے امام صاحب سے بھی دعائیں کروا رہے ہیں، اپنے دوست احباب سے بھی دعا کروا رہے ہیں، کوئی کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں، یار کیا ہوا، یار والد صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، بڑی طبیعت خراب ہے ان کی، بہت زیادہ شدت تکلیف کے اندر ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب۔ اچھا، کہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں، کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک بہت زیادہ تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، ایسے ہی نا، اور جہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو، کیا نہ ہو، یہ بھی نہ جائیں، اور اس کی تقدو میں، اس کی جد و جہد میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں۔ آخر کار ہوتا وہ یہ کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب جب رخصت ہو جاتا ہے تو اب ہمارا دوسرا عمل کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ہمارا دوسرا عمل ہم سب کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور جب اس کو ڈھیروں اصال ثواب ہوتا ہے اور پہنچتا ہے تو ہمارے دلوں کو چین و سکون میسر آتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، مگر کہیں بیان اور کہیں ہائی لائٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے بخشش اور مغفرت کی طرف، اور یہ ضروری نہیں کہ بندہ مر گیا تو اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے گی، یہ نہیں ہے، بلکہ بخشش اور مغفرت بندے کو اپنی زندگی میں اپنے لیے، یعنی چاہے وہ زندہ ہو اور زندوں کے لیے بھی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جتنی ہماری گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوتی رہے گی تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری
اسکیننگ ہوتی رہے گی، اور اس اسکیننگ کے اندر ہمارے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ ہم توبہ استغفار کی برکت سے جو ہے دنیا سے صاف اور شفاف ہو کر نکل جائیں گے، اور یہی ہم بہت بڑے سعادت مند کہلائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد سزا اور جزا ملتی ہے۔ اگر وہ نیکوکار تھا تو اس کے لیے جزا ہی جزا ہے، انعامات ہی انعامات ہے اس کے لیے، اور اگر وہ نافرمان تھا تو سمجھ لیجیے کہ پھر اس کے لیے عذاب، ہمیں نہیں پتہ اس پہ کیا عذاب ہو رہا ہے، سامنے میت پڑی ہے ہمارے سامنے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، کہ ہم اپنے اچھا مستقبل بنانے کے لیے اپنے لیے اچھا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں مستقبل میں اپنی بخشش و مغفرت کے حوالے سے خود سے بہت زیادہ کوششیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بخشش و مغفرت کے حوالے سے جو بھی ہمیں موقع ملے، کیا ملے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیں، جہاں ملتا ہے فوراً بخشش و مغفرت، فوراً، کیونکہ قدم بہ قدم ہم گناہ کرتے ہیں تو قدم بہ قدم ہمیں بخشش و مغفرت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیا کی لذتوں میں اس قدر گرفتار ہیں کہ ہم گناہ سے بچ نہیں پاتے، تو جب بچ نہیں پاتے تو پھر زبان پہ توبہ استغفار رہنا چاہیے، اور اس گناہ کا احساس ہونا چاہیے، اس کی شرمندگی ہونی چاہیے، تو میرا رب عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے جو ہے وہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے گا۔ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم نیکیاں کر سکیں، اس کی عبادت اور ریاضت کر سکیں، نہیں، جبکہ اس کی توفیق ہو۔ ہم میں قوت نہیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اس کی توفیق ہوگی تو ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ توفیق ہی رب العالمین سے مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ اگر میں گناہ سے بچتا ہوں اس میں میرا کمال، نہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں اگر عبادت ریاضت کرتا ہوں کہ اس میں میرا کمال ہے، نہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اس انعام سے ہم دور کیوں بھاگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعامات اس امت کے لیے رکھے ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ لوٹو، کتنا لوٹو گے، لوٹو، کتنا لوٹو گے، آج چور نہیں کہلاؤ گے، میری طرف سے اجازت ہے، میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تمہارے لوٹنے میں کمی ہے، لوٹو، کتنا لوٹتے ہو، چور نہیں بلکہ سعادت مند کہلاؤ گے۔ تو رب العالمین نے ماہ رمضان میں خزانے کا منہ کھول دیتا ہے، ایک ہم بدقسمت ہے کہ ہم اس خزانے سے فیضیاب نہیں ہوتے، اور یہ کتنی پیاری بات ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اتنی محبت، اتنا پیار میرے رب عز و جل کا اس روایت میں نظر آ رہا ہے، کیا کہ اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، کون سی رحمت کی، پیار بھری نظر فرماتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ ہے نا سے وہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت کا جواب بھی محبت سے ملے، اور جب محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے تو بتائیے کہ آپ کے دل میں کس طرح خوشیاں موجوداً دل میں ہوتی ہیں کہ جس سے ہم محبت اور پیار کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے محبت اور پیار کر رہا ہے، اور اس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس محبت کو سمجھیے، اور یہ حقیقی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور اس قدر محبت فرمانے کے باوجود یہ دیکھیے کہ میرا رب عز و جل ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس محبت کے سبب اپنے اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام
یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، لیجئے روزہ رکھا ہے، جانا ہے مسواک کر لینا، تیرے منہ میں بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، خود بھی محسوس کر رہا ہے۔ منہ کس کے منہ سے بو نہیں آتی؟ اکثر لوگ پان کھانا شروع کر دیتے ہیں کیا تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے، مگر وہ پان کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، پان کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا پیتا رہتا کہ منہ کی بو جو ہے وہ ختم ہو جائے، مگر اندازہ کیجیے کہ میرے رب عز و جل نے اس منہ کی بو روزے دار کے لیے بھی کیا انعام عطا فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بو کو، جس کو ہم ایک مکروہ اور کراہت محسوس کرتے ہیں اور اس کی بدبو کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، تو دیکھیے، آئیے غور کیجیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اندازہ کیجیے، جس بو کو ہم اچھی محسوس نہیں کر رہے، جس بدبو کو ہم منہ کی بو کو ہم بہتر نہیں سمجھ رہے، میرا رب عز و جل اس بو کو جو ہے وہ مشک کی خوشبو جو ہے نا، خوشبو اس سے کہیں بہتر ہے، مشک کی خوشبو سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ کیا ہے یہ؟ محبت کا اظہار۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کا بول و براز بھی اچھا لگتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، آپ اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو دلانے بھی پہنچ جائیں گے۔ جس طرح ماں کو اپنے بچے کا بول و براز سے کوئی کراہت نہیں ہوتی ہے، ایک ماں کو ہے نا، اس کا مطلب پیشاب پخانا وہ بھی مطلب اس کو وہ صاف کرتی ہے ماں، کیوں کہ وہ ماں کی محبت ہے۔ کیا ہے وہ؟ ماں کی محبت اپنی اولاد کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے بول و براز کے اندر بھی اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مگر کسی اور بچے کا وہ برداشت بھی نہیں کرے گی، ہے نا۔ ہاں، اخلاقی طور پہ برداشت کر لے گی، ایک بات ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال پیارے محترم اسلام بھائی ذرا غور کیجئے۔ اچھا، تیسرا جو انعام ہے کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، چلو بھائی میرے بندوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرو۔ تو اب بتائیں، جب مغفرت و بخشش کی دعا ہوتی رہے گی، فرشتے دعا کریں گے، تو کیا مطلب اس کی بخشش کے بعد سارا چیزیں ختم ہو جائے گا؟ میں نے بخش دیا، کام ختم اس کا؟ ایسا ہے نہیں۔ اگر اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما رہا ہے۔ جتنا ہو سکے میرے اس بندوں کے لیے دعائیں کی جائیں، اے فرشتوں دعا کرو میرے ان بندوں کے لیے کہ جو رمضان کی رحمت اور برکتوں کو لوٹ رہے ہیں، جو روزے دار ہیں، جو میری عبادت سے خوش ہیں۔ اور جب یہ دعائیں کرتے ہیں تو میرا رب عز و جل اپنے فرشتوں کی دعا قبول بھی فرماتا ہے، اور قبول کے ساتھ ساتھ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پھر وہی بات کہ جنت میں ان لوگوں کو، ان خوش نصیبوں کو وہ چیزیں عطا کی جائیں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں، کسی زبان نے بیان نہیں کی ہوں گی، کوئی الفاظ نہیں ہوں گے، جو آئیں گے وہی آئیں گے، الفاظ بھی ادھر ہی آ جائیں گے۔ تو بہرحال پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ چوتھا انعام اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین آرستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اللہ اللہ، میں نے ایک بات کہی نا جو ہائی لائٹ کی تھی کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور جب تک زندہ ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ڈاکٹر اس کی جان بچا لیں، مگر جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے کوشش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں راحت عطا فرما دے۔ کیا فرما دے؟ اس کو جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، اس کو راحت عطا فرما دے۔ اب اس کو وہ راحت جو ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرے نیک بندے ان قریب دنیا کی مشکلات سے نکل کر، کیونکہ ہم دنیا کی مشکلات میں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ اس لیے تو جب بندہ انتقال کر کے قبر میں رکھا جاتا ہے جس کو، اور جب چاروں طرف سے عذاب آتا ہے تو جو اس کے نیک عمل کیا کہتے ہیں اس سے کہ دور ہٹ جا، اس نے دنیا کی بہت ساری تکالیف و مشقتوں کو جھیل لیا، اب اس کو آرام سے سونے دے۔ اور اچھی نیند، ذرا غور کر لیجیے، کسی کو اگر 1 گھنٹے بے خودی کے عالم میں نیند آئے تو وہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، ہر ایک کو آتی ہوئی کہیں نہ کہیں کونے کا۔ اور اکثر ہم لوگ دنیا کی بے چینی اور بے قراری کے سبب
سوتے ہیں مگر ہم چین کی نیند نہیں سوتے، اور کبھی کبھی ایسے سوتے ہیں کہ ہمیں ٹائم کا بھی احساس نہیں ہوتا، وقت کا بھی احساس نہیں ہوتا، آنکھ کھلتی ہے کیا ہوا ہے نا. تو وہ چین اور اطمینان والی نیند بندے کو قبر میں ملے گی. اور پھر میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ دیکھیے کہ دنیا جو ہے وہ مشقت کا گھر ہے. کیا ہے؟ مشکلات کا گھر ہے. ہم ان مشکلات سے نکل کر جس طرح ہم ایک ارباب کو دیکھتے ہیں، ایک سرمایہ دار کو دیکھتے ہیں، ایک پیسے والے کو دیکھتے ہیں، وہ عالی شان گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نوکر چاکر اس کے پاس موجود ہیں، خدام اس کے پاس موجود ہیں، کھانستا ہے تو رومال آ جاتا ہے، رال ٹپکتی ہے تو ٹیشو آ جاتا ہے، ٹیشو آ جاتا ہے، کھانے کے لیے اشارے پہ چائے، مطلب کھانا لگ جاتا ہے، اشارے پہ چائے آ جاتی ہے. کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے لیے مطلب یہ کہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ان کے لیے فلاں چیز کھانے کے لیے لیا تو کھانے، یعنی وہ سارے کام بیٹھے بیٹھے. اگر وہ جا بھی رہا گاڑی اپنی ہے، وہ اس گاڑی کو چلانے والا بھی نوکر ہے، اس کو گاڑی کا چلانے والا بھی نوکر ہے. آگے نہیں بیٹھتے بلکہ پیچھے بیٹھے ہیں. ایسے ہی نا، کون سی شان کے ساتھ، دنیا کی شان کے ساتھ. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ شان و شوکت جب ہم اس کی دیکھتے ہیں تو ہم اس کے آرام کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے پاس لگژری بیڈ بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم آرام سے لیٹ جائیں. کبھی کبھی ہمیں اگر ہوٹل میں مل جاتا ہے، یار بڑا آرام دہ، یار بڑا مطلب پرسکون بیڈ ہے یہ اکثر ہوٹلوں میں ملتے ہیں. مطلب اور جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں مطلب لگژری مطلب ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے مطلب یہ فرنیچر ہوتے ہیں. آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا، اس چیز کا اندازہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں واقعی بڑی شان و شوکت سے یہ رہ رہا ہے، بڑی شان. اور اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ بندہ جنت میں شان و شوکت کے ساتھ رہے گا. جس کو دنیا میں رہ کر ہم اس کو رش کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جنت میں ہو. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم میں پانچواں جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ اجرت دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے. اس کو لیجئے، یہ آپ نے مزدوری کی ہے، یہ آپ کی اجرت ہو گئی. اور جب اس کو اجرت ملتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو جب رزق لے کے جاتا ہے کس قدر خوشی ہوتی ہے، غور کیجئے. اسی طرح مسلمان جب بروز قیامت ہوگا کھڑا اور ابتر حالت میں ہوگا، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، اور میرے رب کا اعلان ہوگا جاؤ ان بندوں کو بے حساب، کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا ان سے ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جاؤ میرے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل کر دو. تو اس وقت ان پر کیسی خوشی ہوگی. جس طرح آپ ایک جگہ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کرے وہ جلدی سے میری باری آ جائے، میری باری آ جائے، میری باری آ جائے. اچانک اعلان آپ کی باری آ گئی تو بندہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، ارے میرا نام آ گیا. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ہماری خوشی وہاں پر بھی ہوتی ہے. لاؤ جی BC ڈالو. کیا ڈالو بھائی؟ کیا ڈالو؟ BC ڈالو. ہاں بھائی نمبر نہیں دوں گا، جس کا جو اٹھے گا نمبر وہ نمبر ہوگا. اور جس کا پہلا نمبر اڑ گیا ہو گئی خوشی، اس کا پہلا نمبر آ گیا. جس کو دوسرا مل گیا اس کو بھی دوسرے بھی خوشی آ گئی. جس کو تیسرا مل گیا تیسرے والے کو بھی خوشی ہو گئی. ایسے ہی نا. اس کے بعد وہ خوشی نہیں ہے جو پہلے دوسرے تیسرے کو ہے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم سمجھو، اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں خوشی اس وقت ہوگی جب میرا رب عز و جل بروز قیامت فرمائے کہ جاؤ اس بندے کو میری رحمت سے اسے جنت میں لے جاؤ. تو یقین جانے اس قدر خوشی ہوگی. ہم صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، حقیقت بات یہی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے میری طرح سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے یہاں پر، تو یہ ان باتوں سے اس لیے مزین ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں قلبی طور پر کہ ہم اپنی منزل کی طرف بلکہ قریب ہیں. کہاں ہے؟ اپنی منزل کے قریب. اور ہماری منزل ہماری موت ہے. ویسے تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر یہ موت کے قاصد ہیں. کیا ہیں یہ؟ سفید بال ہونا یہ موت کے قاصد ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہوتے کہ تم موت کے قریب ہو. کہ ان قریب تم نے دنیا سے جانا ہے، اور جانا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں بھائی، ہم کل جوان تھے، آج سفید داڑھی والے ہو گئے، ہے نا. کل جوان تھے اور آج حالت ہماری کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ چلیں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، مگر بعض ایسے ہیں کہ ہماری اپنی اس عمر میں ہیں، ان کے لیے چلنا مشکل، ان کے لیے دیکھنا مشکل، ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کرنا مشکل، سانس کا پھولنا اور تکالیفیں، مختلف بیماریوں کا شکار. اللہ اکبر.
تو مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دیے، خدا را اس صحت سے ہم مکمل فائدہ اٹھائیں، اور جن کو صحت میں مطلب یہ کہ نہیں ملی ان کو کوئی بات نہیں، مگر جو جس حال کے اندر ہیں، جس حال کے اندر ہیں اس حال میں بھی رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو میرا رب عز و جل اس کو اپنا ولی بنا لے گا۔ اکثر دیکھیں میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو جب بیمار ہوتے ہیں میرا ایک سوال ہوتا ہے، بھائی نماز پڑھی آپ نے؟ کہاں پڑھی نہیں حال بھائی نماز، میں تو اتنی تکلیف میں نماز ہی نہیں پڑھ سکا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کر رہے ہو میرے بھائی، اس وقت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد مفید ہے اور محبوب عمل ہے، اور ولایت حاصل کرنے کا موقع تو یہی ہے کہ تم تکلیف میں ہو، گردے کی تکلیف میں ہو، تم پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، تم شوگر کے بھی مریض ہو، تم سے چلا پھرا نہیں جا رہا، تم سے سجدہ رکوع بھی نہیں کیا جا رہا، اور کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ رکوع بھی کر رہے ہو، میرا رب عز و جل تمہاری اس مشقت کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیمار کرنے کے باوجود تم میری عبادت سے غافل نہیں ہوتے، تو فرشتوں کو ہی فرما دیتا ہے میرے فرشتوں اس کو جلدی سے ولایت کا تاج بنا دو کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ ان تکالیفوں کو، نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس میں اگر توفیق ملے، ہمت ملے تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ بیڈ پر بھی پڑھیں نا، بیڈ پر فرض کرو بیڈ پر ہیں آپ، ہاسپٹل پہ ہیں، تو یہ ذہن بنا لیجئے میں نے دیکھا ہے اور بعضوں کو دیکھا ہے نا، دیکھا لوگوں نے وہیں تیمم کیا، نہیں ہے ہمت، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کیا، نماز کا وقت جا رہا، فوراً انہوں نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنی، اب ان سے گھوما بھی نہیں جا رہا کہ بھئی قبلے کی طرف، تو اب لوگ مطلب یا تو گھما دیں اگر لوگ ہیں، اگر نہیں ہے تو جس حال میں پڑھیں اس حال کے اندر نماز ادا کریں، لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں، اشاروں میں نماز پڑھ لیں، تو یہ تمام عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی محبوب ہوگا۔ جب اس حالت سے وہ دنیا سے جائے گا میرا رب عز و جل اس پہ کرم فرمائے گا، اس کو اپنا محبوب بندہ بنائے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ماہ رمضان عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کی اصل روحانیت ہم سب کو عطا فرمائے، اس کی ایک ایک روحانیت ہمارے دلوں میں موجزن، ہمارے جسم میں موجزن فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔